بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستوں، آج ہم بات کریں گے غزوہ خندق۔ 5 ہجری کو شوال اور ذوالقعدہ کے مہینے میں پیش آیا۔ اس غزوہ میں کافروں نے 1 مہینے تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس دوران ان کے بہت سے لوگ قتل ہوئے۔ آخرکار وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اس طرح اس جنگ کا اختتام مسلمانوں کی فتح پر ہوا۔ غزوہ خندق کے لیے کافروں نے ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر تیار کیا، جس میں عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ شامل تھے۔ ان کے پاس جنگی سامان اور سواریاں بھی بے شمار تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے اس ارادے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ اس وقت مسلمان مجاہدین کی تعداد تقریباً 3,000 تھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی حفاظت کی خاطر ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ بات اہل عرب کے لیے اگرچہ نہیں تھی، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم بھی دے دیا۔ کھدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح کام کیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جوش و خروش سے کام کرتے رہے۔ 20 دن میں یہ خندق مکمل ہو گئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی اور 5 ہاتھ گہری تھی۔ چوڑی اتنی تھی کہ ایک گھڑ سوار چھلانگ کر بھی پار کر سکتا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے۔ ایک موقع پر کھانے کی بہت کمی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسر و کسرا کے محلات دکھائے گئے اور روم فارس کے فتح ہونے کی خوشخبری بھی سنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اپنے صحابہ اکرام کو سنائی اور سب کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خندق کی کھدائی مکمل ہونے کے 3 دن بعد دشمن کی فوج مدینہ منورہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر رک گئی۔ ان کی مضبوط اور طاقتور فوج خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد عمرو بن عبدو کی قیادت میں 5 سواروں عمرو بن عبدو، اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی دہب نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمرو بن عبدو عرب کا معنی ہوا بہادر تھا۔ اسے 1,000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے زوردار آواز میں گرجتے ہوئے چیلنج کیا، مسلمانوں، تم میں کوئی بے ہے جو مقابلہ کرنے والا ہو؟ پھر وہ طنز کرنے لگا، آئے کوئی میرا مقابلہ کرے، میں اسے جنت پہنچا دوں گا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ جب عمرو بن عبدو کے سامنے ہوئے تو اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اسے ایسے جرأت مندانہ جواب کی توقع ہی نہیں تھی۔ طیش میں آ کر گھوڑے سے کودا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عبدو کے درمیان زوردار لڑائی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی اور وہ غالب آ گئے۔ انہوں نے عمرو بن عبدو کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ دشمنوں کے دوسرے جنگ جو عمرو کے ساتھ آئے تھے، یہ ہولناک منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو کر واپس بھاگ گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ غزوہ خندق میں کفر کا ساتھ دینے میں بنو قریظہ بھی برابر کے شریک تھے۔ اگرچہ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ جنگ کی حالت میں وہ نہ صرف مسلمانوں کا ساتھ دیں گے
بلکہ ان کا دفاع بھی کریں گے۔ لیکن غزوہ خندق میں انہوں نے نہ صرف عہد توڑا بلکہ عملی طور پر اسلام دشمن جارحانہ کارروائیوں میں بھی شریک ہوئے۔ مسلمان خواتین اور بچے ایک قلعہ کے اندر جمع تھے۔ ان خواتین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ اچانک ایک سعودی قلعے کے احوال جاننے کے لیے تیزی کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا۔ اس موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلی سی یہودی پر جھپٹ پڑی اور ایک موٹا ڈنڈا زور سے اس یہودی کے سر پر مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ تلوار لیے ہوئے چکر کھا کر مر گیا۔ پھر آپ نے اس کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر جتنے یہودی عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے قلعہ کے باہر کھڑے ہوئے تھے بھاگ نکلے۔ دوسری طرف جیسے جیسے کافروں کی فوج کا محاصرہ طویل ہوتا گیا، ان کی ہمت ٹوٹنا شروع ہو گئی، آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ ایک دوسرے سے بدگمان ہونے لگے۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آئی، شدید آندھی چلی اور سردی بڑھ گئی۔ کافروں کو خیمے اکھڑ گئے اور ان کی روشنیاں بجھ گئیں۔ اس ساری صورتحال میں کافروں نے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی اور واپس روانہ ہو گئے۔ 22 ذوالقعدہ کے دن لشکر کفار میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا اور شدید جانی و مالی نقصان کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ خندق میں 6 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ کافروں کے 8 سے زیادہ افراد قتل ہوئے۔ مالی نقصان بہت زیادہ تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بہت کام آئی۔ مشرکین اس جنگ کے اثرات سے کبھی باہر نہ نکل سکے اور دوبارہ کبھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ ہوئے۔ آخرکار سرزمین عرب سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے اس جنگ میں مسلمانوں سے غداری کی تھی اور میثاق مدینہ کو توڑ دیا تھا۔ اس لیے اس جنگ میں ایک یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہودیوں پر اعتماد کرنا درست نہیں۔ غزوہ خندق سیرت طیبہ کا ایک اہم غزوہ ہے۔ اس غزوے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ اس میں بہت سے دروس اور نصیحتیں موجود ہیں۔ مشورہ، تدبیر، عزم، ثابت قدمی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدد الہی اور جذبہ جہاد وہ عناصر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس غزوہ میں شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ یہ تھا بہترین واقعہ۔ آگے ہم اور غزوات کی بھی بات کریں گے اور نبی کے وسلم کی سیرت پہ بھی ہم بنائیں گے۔ آپ ہمیں سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔